بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کسان بھائی اور بہنوں، پروگرام کسان دوست اور سلسلہ ہمارے مہمان. آج کے مہمان ملک کے نامور سائنسدان ڈاکٹر نعیم اقبال ہاشمی، عرف عام میں ڈاکٹر این آئی ہاشمی صاحب. ڈاکٹر این آئی ہاشمی صاحب، ان کا تعلق کراپ سائنسز سے، اور کراپ سائنسز میں سب سے اہم گندم، ایسی فصل جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں ہوئی. تو ان کی گندم کے حوالے سے تحقیق اور اس کو ملک میں اس کی بمپر کراپ لینے اور ایک ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے میں ڈاکٹر نعیم اقبال ہاشمی صاحب کا نام ان سائنسدانوں میں آتا ہے جنہوں نے اس ملک کی بہت خدمت کی. ڈاکٹر نعیم اقبال ہاشمی صاحب نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر یعنی قومی زرعی تحقیقاتی مرکز کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، اور اس کے بعد پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل یعنی PARC کے ممبر کراپ سائنسز ایک بہت بڑے رتبے پہ فائز رہے. حال ہی میں یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور آج کل ایک بین الاقوامی ادارہ جس کو سیمٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج وہ ہمارے مہمان ہیں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ہاشمی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بلکہ یہ تو آپ کا اسٹوڈیو ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ. آج بہت خوشی ہوئی. ایک NERC پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ڈائریکٹریٹ جس کے ساتھ میں بڑی دیر ایسوسیٹڈ رہا، لیکن آج مہمان بن کے آیا ہوں. بڑے سال میزبان تھا ایک لحاظ سے. نہیں جی، آپ تو چیف ہوسٹ رہے ہیں. بہت سارے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، اور ہم تو آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آپ کے ہاتھ سے لگایا ہوا پودا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ اب آپ بات کرتے ہیں کوئی انفارمل سی. ڈاکٹر صاحب، آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ پیدا تو میں گجرات میں ہویا تھا. اچھا. اور لیکن جسے کہتے ہیں بچپنا، جی، وہ پاکستان کے ہر کونے میں گزارا. جی، اپنے فادر کی وجہ سے جی، پشاور جی میں 5-6 سال، کوئٹہ میں جی میٹرک تک رہا. جی جی. اس کے بعد لاہور میں پڑھنے آیا. اچھا، پرائمری آپ نے کوئٹہ میں کی ہے؟ پرائمری جونسی ہے پشاور اور پھر کوئٹہ. پشاور کوئٹہ. اور میٹرک کوئٹہ سے کیا تھا. اچھا، میٹرک کوئٹہ سے کیا. کوئٹہ سے. اچھا. اس کے بعد FC کالج لاہور میں آ گیا. اچھا. وہاں سے پھر جب والد صاحب فیصل آباد گئے، ہاں جی، ایز وائس چانسلر، جی، تو میں بھی وہاں چلا گیا. ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عظیم ہستی ڈاکٹر ظفر علی ہاشمی، ڈاکٹر ZA ہاشمی، جو کہ زرعی یونیورسٹی، اس وقت ویسٹ پاکستان ایگریکلچر یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، جو کہ آج کل یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے، اس کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر ZA ہاشمی ایک عظیم شخص جن کے ڈاکٹر صاحب صاحبزادے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جب ڈاکٹر صاحب جن کو آپ بھی ہم آغا جان کہتے ہیں، تو آغا جان جب فیصل آباد تشریف لے کے گئے تو پھر اس وقت آپ کتنے بڑے تھے؟ اس وقت میں لاہور میں پڑھا کرتا تھا FC کالج میں. اچھا. اور 2-2.5 سال میں نے وہاں پڑھا. اس کے بعد فیصل آباد آ گیا. جی. فیصل آباد سے BSc کی. جب BSc کی تو اس کے بعد میں کراچی میں میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. اچھا. ہاں، کراچی میں. اور لیکن
ہاں جی 3 ہی مہینے میں نے گزارے کراچی میں. اچھا اس کے بعد فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جون سا ہے نا میڈیسن جی یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے اور زراعت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہی داخلہ وہیں داخلہ لیا. اچھا لے لیا اور پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اچھا پڑھنا شروع کر دیا. PGR نہیں PBG ڈاکٹر عبد الرحمان ہوتے تھے, بڑے بڑے اچھے پروفیسرز ہوتے تھے. ڈاکٹر محمد اسلم تھے, ڈاکٹر رحمان, ڈاکٹر یوسف چودھری, ڈاکٹر منظور. اچھا ہاں وہ بڑے نام ہے. ہاں بڑے بڑے اچھے پروفیسرز ہویا کرتے تھے. تو مجھے ایک بہت اچھا موقع ملا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی سر. تو پیورلی انٹرسٹ کی وجہ سے تو آپ نے پلانٹ بریڈنگ میں داخلہ. اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست. اور MSc میں نے 67 میں اچھا ختم کی وہاں سے. جی جی. تو اس وقت میرے خیال میں ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ہوا یہ کرتا تھا کہ MSc کے بعد نوکری ڈھونڈی جایا کرتی تھی. تو میں نے بھی ایک عرضی ایک ادارہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن وہاں بھیج دی. اچھا. اور انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے ہماری انٹرویو کی. اچھا. اور 67 میں ہی میں ایٹامک انرجی کمیشن میں ایز سائنٹیفک آفیسر اچھا ریکروٹ ہو گیا. واہ اچھا. تو ایٹامک انرجی کمیشن کا اور ایگریکلچر کا کیا؟ ایٹامک انرجی کمیشن کے اس زمانے میں تو دو بھی نہیں, اس وقت ایک واحد سینٹر ہوتا تھا جی جو ٹنڈو جام میں ہوتا تھا. اچھا ٹنڈو جام میں AEARC کہلاتا تھا, ایٹامک انرجی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر. جی جی. آج کل اس کا نام میرے خیال میں نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر ہے, نیا کہلاتا ہے. اچھا. تو میں ٹنڈو جام چلا گیا سیدھا فیصل آباد. تو آپ کی سب سے پہلے جو تعیناتی جو نوکری ہوئی وہ ٹنڈو جام میں تھی. اچھا. اور کیونکہ میری MSc ویٹ پر تھی جی سر, تو وہاں پر ایٹامک انرجی سینٹر میں ایک بہت اچھی ٹیم تھی. اچھا. جو ویٹ پہ کام کرتی تھی, ڈاکٹر غلام باری اور ڈاکٹر احمد حسن خان وغیرہ. اچھا. اور بڑے اچھے لوگ تھے. تو وہاں جا کے کام شروع کیا. ویری گڈ. اور خوش قسمتی یہ کہ جس سال میں نے نوکری شروع کی جی اسی پہلے سیزن میں جی ڈاکٹر نارمن بورلاگ کا وزٹ ہوا ٹنڈو جام. اللہ اکبر. ڈاکٹر نارمن بورلاگ جن کو نوبل پرائز ملا, اور وہ سیمٹ کے ڈائریکٹر ہوتے تھے اس زمانے میں. اچھا. اور ویٹ بریڈر تھے انٹرنیشنل. تو سیمٹ کے ساتھ پاکستان کی بڑی پرانی ایسوسیشن تھی جی. تو بڑا ایکسائٹنگ ٹائم تھا وہ جی. ڈاکٹر بورلاگ کو وہاں ان کا وزٹ اور ان کے ساتھ ایک دن گزارنا وہ بڑی بات تھی. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس سے آدمی کافی موٹیویٹ ہوتا تھا. صحیح. تو بہت بڑا سورس آف انسپائریشن تھا. اور وہاں سے گندم پہ کام کیا. اچھا. اور عجب بات ہے کہ 67 سے لے کے آج تک گندم کے ساتھ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ دور نہیں ہے جو میکسی پاک والا ہے؟ ہاں اس سے 67 میں تو کیونکہ آئی واز مچ ینگر جی جی اس واسطے 67 میں سٹارٹ کیا. ہم سے کچھ سال پہلے پاکستان میں 2 بڑی عظیم شخصیتیں ہوتی تھیں. جی جی. ایک ڈاکٹر ایس اے قریشی اور ایک ڈاکٹر منظور باجوہ. ڈاکٹر منظور باجوہ, وہ ڈاکٹر منظور باجوہ جو ایتھلیٹ بھی ہوتے تھے اور ویٹ میں ان کا کام تھا. اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو 1962 میں میکسیکو گئے سیمٹ. اچھا. اور وہاں سے میکسی پاک کا
بیج لے کے آئے. اچھا. اور انہوں نے اور ایسے قریشی نے سکسیسفلی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایک نئی قسم کی گندم, جی جی, گندم تو سب کانٹیننٹ میں پہلے ہی اگائی جاتی تھی, لیکن یہ ایک نئی قسم کی گندم تھی. قد چھوٹا تھا جی, فرٹیلائزر شارٹ سٹیچر تھی, فرٹیلائزر ریسپانسو تھی, ہائی ییلڈ تھی. اس وقت تو فرٹیلائزر بھی میرا خیال ہے نہیں, اس وقت نہیں استعمال ہوتا تھا, لیکن وہ اگر فرٹیلائزر زیادہ استعمال کرتے تھے تو گندم پرانی والی گر جاتی